خدا کے لیے شہباز مجھے طلاق مت دو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ میری بیوی حسین تھی لیکن بانجھ تھی۔ میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور خود ملیشیا چلا گیا۔ وہاں ایک بار میرے بوس نے کہا کہ شہباز تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے، سبھی کام چھوڑ دو اور ایئرپورٹ پہ جاؤ، وہاں میرا دوست آ رہا ہے اور اس کی بیوی، اس کو لے کر آنا ہے۔ میرے باس نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا تھا اور اپنے دوست کو لانے کی ہدایت کی تھی۔ میرا باس بہت خوش تھا، خوش مزاج قسم کا تھا اور اس کے ہزاروں دوست بھی تھے، مگر کبھی بھی کسی دوست کے لیے ایسی بےتابی نہیں دکھائی تھی جسے اس کے لیے دکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں لے آؤں گا، وقت بتا دیجئے کہ کب جانا ہے، میں نے فوراً سر جھکائے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ تو میرے باس کہنے لگے، ابھی نکل جاؤ کیونکہ تمہیں راستے میں انتظامات بھی کرنے ہوں گے، ایک طرح سے ان کی خوش آمدید کی تیاری کرنی ہوگی، یعنی ان کے ویلکم کی تیاری کرنی ہوگی۔ پھولوں کے بکے لے لینا، کچھ چاکلیٹس اور تحائف خرید لینا۔ میرا سیکریٹری بھی تمہارے ساتھ جائے گا، تمہیں بلز ادا کر دے گا، اور اپنے ذوق کے مطابق اچھے سے ان کی خوش آمدید کی انتظام کرنا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ میرا دوست سالوں بعد مجھ سے ملنے آ رہا ہے، کسی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میرا باس جوش میں بول رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ سر کیا یہ آپ کے کوئی بہت قریبی دوست ہیں؟ بالآخر میں زیادہ دیر تک اپنی حیرت چھپا نہیں سکا اور سر سے سوال کر ہی لیا۔ سر کا رویہ ہمیشہ دوستانہ ہوتا تھا، اس لیے سوال کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو کبھی شادی نہ کرنے کی بات کرتا تھا اس نے 2 سال پہلے ہی شادی کر لی اور اب اپنی بیوی کو لے کر آ رہا ہے۔ میں خود اسے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے جاتا لیکن مجبوری آ پڑی۔ ایک بہت اہم میٹنگ ہے جسے میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک میں میٹنگ اٹینڈ کر لوں گا وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، پھر میں سارا وقت ان کے ساتھ گزاروں گا۔ باس کی اپنی دوست کے لیے ایسی بےتابی میرے لیے نہیں تھی۔ بہرحال فوراً ان کے دوست کو لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں میں نے پھولوں کے بکے، چاکلیٹس اور کچھ خوبصورت گفٹ خرید لیے۔ ان کے ویلکم کی تیاریاں مکمل کر لیں، کچھ لڑکیوں کو پیسے دے کر ان کے اوپر پھول برسانے کے لیے ہائر کر لیا۔ ایئرپورٹ کے قریب ایک ہوٹل میں ٹیبل بھی ریزرو کروا لیا جہاں چاکلیٹس، کیک اور دیگر چیزیں رکھ کر ان کی خوش آمدید کی شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا باس مجھ سے بہت خوش ہو جائے گا اور میری پروموشن ضرور کرے گا۔ مجھے ملیشیا میں تقریباً 4 سال ہو چکے تھے۔ میں ملیشیا میں کیوں آیا تھا یہ الگ کہانی تھی۔ بہرحال ان 4 سالوں میں مجھے 2 بار پروموشن مل چکی تھی کیونکہ میں نے پوری محنت، ایمانداری اور لگن سے کام کیا تھا۔ باس مجھ سے کافی خوش تھا، وہ اپنی ذاتی معاملات بھی مجھ پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر بوس کے دوست کے نام کی تختی اٹھائے میں خود کھڑا تھا۔ تختی کے ارد گرد خوبصورت پھول لگے تھے اور چمکتے ہوئے گلیٹر سے اس پر نام لکھا تھا۔ ایئرپورٹ پہ چلتے ہوئے لوگ خوشگوار حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ میں ایسا کچھ خاص نہیں تھا، مگر ویلکم کا جو انداز اپنایا ہوا تھا وہ خاص تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 3 پیس میں ملبوس آدمی، باوقار شخص مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میں پہچان گیا کہ یہی بوس کے دوست ہیں۔ اس نے خوش اخلاقی سے مصافحہ کیا اور میرے پیش کیے گئے پھولوں کا بکے قبول کیا۔ اسی اثناء میں میری نظر ان کے پیچھے پڑی سیاہ عبایا کی ایک جھلک دکھائی دی۔ ویلکم ٹو ملیشیا میم، امید ہے آپ کا یہ سفر بہت خوشگوار گزرے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھولوں کا بکے ان کی طرف بڑھایا، مگر جیسے ہی میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ میری نظریں مہمان خاتون پر جم گئیں۔ وہ بہت حسین تھی، یہ بات نہیں تھی، لیکن میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ چہرہ میرے سامنے آ جائے گا اور میں اس طرح حیرت سے دیکھتا رہ جاؤں گا۔ قدرت نے کیسا کھیل کھیلا تھا، جس چیز سے بھاگ کر میں یہاں ملیشیا آیا تھا وہی چیز میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو سر، سیکریٹری نے پیچھے سے میرا بازو ہلکا سا کھینچا تاکہ میں ہوش میں آ جاؤں اور باس کے ساتھ کوئی شک نہ ہو۔ اس نے میرے ہاتھوں سے پھول لے کر خود ان کے حوالے کیے اور گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اپنی حالت پر شرمندہ سا رہ گیا، جلدی سے سر جھکا لیا۔ مجھے سخت شرمندگی ہو رہی تھی کہ باس کا دوست کیا سوچے گا کہ شاید میں نے کبھی زندگی میں عورت دیکھی نہیں۔ خوش آمدید مکمل ہو گیا تھا۔ ہم انہیں لے کر ہوٹل پہنچے جہاں بوس کے دوست نے کیک کاٹا۔ بوس کے دوست کی بیوی البتہ ایک طرف خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے غور کیا کہ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو تقریباً 1 سال کا تھا۔ وہ بچہ بہت حسین تھا اور بوس کے دوست محمد رفیق کی بیوی جیسا دکھائی دیتا تھا۔
جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی میں اس وقت سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے جس سے نکلنا میرے لیے ضروری ہے، ورنہ میں زندگی بھر کے لیے پھنس جاتا۔ ایک دم میں نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ یہ میں نے کیا کر ڈالا تھا؟ اس وقت مجھے یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی محسوس ہو رہی تھی جو میں نے 4 سال پہلے کی تھی اور پھر ملیشیا چلا گیا تھا۔ باس کے دوست اور اس کی بیوی کو باس کے گھر چھوڑنے کے بعد میں آفس گیا، باس کو ریسیو کر کے انہیں بھی گھر چھوڑا اور پھر اپنے رہائشی کوارٹر میں آ گیا۔ زندگی انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتی ہے جس کا کبھی خواب بھی نہیں سوچا ہوتا۔ میں نے آج کھانا بھی نہیں کھایا، میری بھوک بھی بالکل مر چکی تھی۔ میں سیدھا بیڈ پر لیٹ گیا اور ماضی میں کھو گیا۔ شہباز، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری بیوی نے اپنے حسین چہرے پر فکر سجائے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا الجھن ہے؟ بتاؤ مجھے۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اسے اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ یہ فکریں اور پریشانیاں تو میرے لیے تھیں، وہ تو خود نازوں میں پلی تھی، کیسے کوئی پریشانی برداشت کر سکتی؟ میری بات سن کر میری بیوی کہنے لگی، ڈاکٹر نے آج پھر مجھے نا امید کر دیا ہے۔ میری پریگننسی کی رپورٹ پھر سے نیگیٹو آئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اس کی یہ بات میرے لیے بھی پریشانی کا باعث تھی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ جلد از جلد باپ بن جاؤں، لیکن اگر خدا کی طرف سے دیر ہو رہی تھی تو میں اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، اسی لیے تسلی دینے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، جلد ہی اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنے گا اور ہمارے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ میری بیوی بے حد حسین اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ جب میرے گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو سارا محلہ اس کی تعریفوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کے حسن کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ گوری رنگت پہ جب لال دوپٹہ گرتا تو لگتا جسے کسی شہزادی کو زمین پر اتارا گیا ہو۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے پلک جھپکنا بھول جاتے۔ وہ بات کرتی تو لہجے میں ایک نرمی اور مٹھاس ہوتی جسے سن کر دل خود بخود مسکرا اٹھتا۔ میں نے اسے دل سے چاہا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اس کی ہر خواہش میرے لیے حکم کی طرح تھی۔ میں ہر وقت اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہتا۔ اگر کبھی ذرا سا بھی اس کے چہرے پر اداسی دیکھ لیتا تو دنیا ایک طرف رکھ کر اس کی مسکراہٹ لوٹانے کی کوشش کرتا۔ ہماری شادی کے ابتدائی دن خوشیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے بازار لے جاتا، اس کے لیے زیورات خریدتا، مہنگے کپڑے لاتا، اس کی پسندیدہ کھانے بنواتا۔ وہ میری دنیا بن چکی تھی، اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس کے لیے گھر میں ہر آسائش پیدا کر دی تھی تاکہ وہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ کرے۔ مجھے بھی زیادہ خوش قسمت عورت کوئی نہیں، کیونکہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، شادی کو 2 سال ہو گئے، مگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ابتدا میں ہم دونوں نے اسے معمولی بات سمجھا۔ ہم نے سوچا کہ شاید اللہ کی مرضی اور جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری بیوی کی آنکھوں میں فکر بڑھنے لگی۔ وہ ہر مہینے دعائیں مانگتی، نفل پڑھتی، صدقہ بھی دیتی، کبھی کسی بزرگ کے پاس چلی جاتی، کبھی کسی عامل کے کہنے پر تعویذ گلے میں ڈال لیتی۔ میں اسے سمجھاتا کہ فکر مت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ بہتر جانتا ہے کب دینا ہے، مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت سوچوں میں گم رہنے لگی تھی۔ میری ماں شروع سے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے امیر گھرانے میں شادی دولت کی لالچ میں کی ہے۔ وہ اکثر میری بیوی سے الجھنے لگتی۔ ماں کو اس کے نخرے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ ان کے گھر کی لڑکی ہمارے گھر کے کام کیسے کرے گی، اور اب جب اولاد نہیں ہوئی تو اس نے موقع غنیمت جانا۔ ماں روز بروز میری بیوی کو طعنے دینے لگی۔ کبھی کہتی کہ عورت بن کر بھی عورت نہیں بنی، کبھی طنز کر کے کہتی کہ تیرے ہاتھوں کی لکیریں تو جسے بانجھ پیدا ہوئی ہیں، کبھی یہ بھی کہہ دیتی کہ تیرے نصیب میں ماں بننے کا سکھ کہاں۔ یہ الفاظ سن کر میری بیوی چپ ہو جاتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر میں اس کی خاموشی پڑھ لیتا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا تو وہ چپ چاپ بیٹھی ہوتی، کہتی اماں بری ہیں اور اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ان کا باتوں
اور اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ان کی باتوں کا۔ بوجھ مت بناؤ، وہ کہتی ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں لیکن میرے دل پر ہر لفظ تیر بن کر لگتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہی نہیں ہونی۔ صاف لفظوں میں مجھے بانجھ کہتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے میں سچ میں بانجھ ہوں۔ میں نے کئی بار ماں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ براہ کرم اس طرح کے الفاظ نہ کہا کریں، مگر ماں الٹا مجھ پر برس پڑتی کہ تو اپنی بیوی کے جادو میں آ گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن کہہ دیا کہ اگر تجھے اولاد چاہیے تو دوسری شادی کر لے۔ میں نے یہ بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ماں کے الفاظ میرے دل میں اترنے لگے۔ شادی کو 6 سال گزر گئے تھے مگر ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب میں تھکنے لگا تھا، نہ یہ دیکھتا کہ دوستوں کے بچے اسکول جانے لگے ہیں۔ میری بیوی کا چہرہ مرجھا چکا تھا، وہ پہلے جیسی ہنسی خوشی والی عورت نہیں رہی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا تو وہ یا قرآن پڑھ رہی ہوتی یا آنسو بہا رہی ہوتی۔ میں کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتا کہ بس کرو، کب تک کرو گی؟ اس کے لب کانپنے لگتے مگر وہ چپ ہو جاتی تھی۔ اماں روز میرا دماغ بھرنے لگیں، کہتی یہ عورت بانجھ ہے بیٹا، یہ عورت تجھے وارث کبھی نہیں دے سکتی۔ سن لے، کل کو مر گیا تو تیرا نام مٹ جائے گا، ہمیشہ تیری جائیداد، تیرا سب کچھ غیر کے ہاتھ لگ جائے گا۔ میں روز یہ باتیں سنتا اور میرا دل بدلنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگا شاید اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، ہمیشہ دولت، حسن، محبت سب اپنی جگہ مگر اولاد بھی ضروری ہے۔ ایک دن ماں نے پھر تانوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ کہنے لگی دیکھ اپنے دوستوں کے بچے کھیل رہے ہیں باہر اور تو خالی گھر میں بیٹھا حسرت سے انہیں دیکھتا ہے۔ میں نے ماں کو چپ کرانے کی کوشش کی مگر ناکام۔ میری بیوی اندر سے نکلی تو ماں نے کہا سخت، دفع ہو جا، سونے کو ولی عورت کبھی نہ بنی، میرے بیٹے کو اولاد کی خوشی تک نہ دے سکی۔ بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے بس کہا اماں میں آپ کے بیٹے سے محبت کی ہے، سچی۔ میں نے کبھی اسے دکھ دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر اماں نے سخت لہجے میں کہا محبت کافی نہیں، محبت کے نخرے اولاد دیکھ کر دکھائے جاتے ہیں۔ بیٹی، میں نے دیکھا وہ کانپ رہی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بولی شہباز بس، میں تھک گئی ہوں، تمہاری ماں کی باتیں دل چیرتی ہیں۔ میں نے کہا میں بہت سمجھاتا ہوں مگر تمہیں برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ تم بانجھ ہو، تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ میرے الفاظ سن کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ رات ہماری زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ اگلے دن معمولی بات پر ماں نے شور مچایا، غصے سے کہنے لگی یہ عورت بدتمیز ہے۔ میں خاموش نہ رہ سکا، غصے میں کہہ دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بولی خدا کے لیے شہباز، مجھے طلاق مت دو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ تم میری دنیا ہو۔ مگر میرے کانوں میں اماں کی باتیں گونجنے لگی، تجھے وارث نہیں ملے گا، تیرا نام مٹ جائے گا۔ میں نے غصے میں آ کر 3 الفاظ ادا کر دیے اور وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے آنسو میرے قدموں میں بہنے لگے۔ دردناک منظر، وہ رو رہی تھی کہ میں نے کیسی بے وفائی کر دی۔ میں نے دھکے مارے، دروازہ بند کیا، وہ جا چکی تھی۔ ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس وقت میں اندر گیا مگر دل جسے سینے میں موجود نہ تھا۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی، محبت کے بدلے میں ظلم کر دیا، رشتہ توڑ دیا۔ اگلے دن میں ملک چھوڑ دیا اور ملیشیا روانہ ہو گیا۔ ویزا پہلے سے لگا ہوا تھا، دل شکستہ تھا۔ سوچا شاید وہاں جا کر سب کچھ بھول جاؤں گا، مگر انسان اپنے گناہ سے کہاں تک بھاگ سکتا ہے۔ وہ محبت جو میری بیوی سے تھی سینے میں خارش بنی۔ برسوں گزر گئے مگر احساس جرم ختم نہ ہوا۔ آج جب برسوں بعد میں نے ایئرپورٹ پہ اسے دیکھا تو دل جیسے سینے سے نکل کر لبوں تک آ گیا۔ وہ میری بھی بیوی تھی، میری حسین بیوی، پرانی مگر اب وہ کسی اور کی تھی، بیگم کسی اور کی۔ اس کی گود میں جو بچہ تھا وہ خوابوں میں مسکراتا۔ زندگی میرے قدموں تلے سے کھسک گئی تھی۔ اچانک میں نے خود اپنی قسمت کو طلاق دے دی تھی اور اب وہ میرے سامنے اپنے نئے نصیب کے ساتھ تھی۔ میرے دل میں سوال اٹھا وہ بانجھ تھی تو یہ کیسے؟ اس کی گود میں بچہ کیسے آیا؟ کیا ہوا آخر؟ انہی سوچوں میں میرا گھرا ہوا سو گیا۔ رات بھر اگلے دن باس نے اپنی دوست کے لیے پارٹی رکھی۔ پارٹی کا ماحول بہت شاندار تھا، چہل پہل جاری تھی۔ میں کونے میں کھڑا سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنی سابقہ بیوی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے گود میں بچہ اٹھا رکھا تھا، مسکراتی ہوئی میرے سامنے آ کر رکی، کہنے لگی تم پچھتا رہے ہو، اب
اپنے ماضی کی غلطیوں پر، اپنی بے وفائی پر۔ اب طلاق کے بعد میں نے کبھی شادی کا نہیں سوچا۔ تمہاری بے وفائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہر مرد ایک جیسا لگتا تھا، بے اعتبار سا سب، مگر پھر رفیق میری زندگی میں آئے اور سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے مجھے دکھایا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر تم ماں کی باتوں میں آ گئے تھے تو سب نہیں۔ رفیق کو نہ جانے مجھ میں کیا خوبی نظر آئی تھی، وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے، شادی پر اصرار کرنے لگے۔ میں ٹالتی رہی مگر ان کی سچائی نے دل بدل دیا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ کبھی شادی کے حق میں نہیں تھے، مگر مجھے دیکھ کر ان کا نظریہ بدل گیا۔ بالکل، میں نے ان سے شادی کی ہاں کر دی، اور اللہ کا شکر، میرا شوہر کہتا ہے کہ تم سے مل کر میرا نظریہ بدلا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے کرم کیا، بنا علاج کے ہی مجھے اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی، میرا ایمان بڑھ گیا۔ اصل میں بانجھ نہیں، تم تھے شہباز، ہمیشہ سے۔ یاد ہے ہم نے ایک ساتھ ٹیسٹ کروائے تھے پرانے، رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ تم بانجھ ہو دراصل، مگر میں نے تمہیں دکھ سے بچانے کو چھپا لیا تھا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھی، امید باقی تھی۔ میں دوائیاں بنا بتائے تمہیں کھلاتی رہی خلوص سے کہ کبھی تو اللہ کرم کرے اور ہمیں خوشی دے، مگر ہر بار رپورٹ نیگیٹو آتی تو دل ٹوٹ جاتا۔ پھر بھی میں نے صبر کیا، کبھی شکایت نہ کی۔ تم نے مجھے بانجھ کہا اور اپنی ماں کی بات مانی۔ تم نے ظلم کیا، ایک پاک محبت کو رسوا کر دیا۔ آج میں تمہارے سامنے ہوں، سچ بتانے آئی ہوں۔ کبھی مجھ میں نہیں، تم میں تھی۔ تم کبھی باپ کے رتبے پر فائز ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے تم سے بے پناہ محبت کی تھی، دل سے، مگر تم نے میرے جذبات، میرے خلوص کو رون دیا۔ میں ہی پاگل تھی جو تمہارے لیے سب برداشت کیا۔ میں نے تمہاری ماں کے طعنے سہے مگر چپ رہی، تمہارے لیے اپنی عزت قربان کی مگر تم ظالم نکلے۔ آج میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، سب ختم ہوا۔ اللہ نے مجھے ایک چاہنے والا شوہر عطا کیا، خدا نے مجھے عزت، سکون اور اولاد دی دوبارہ سے۔ اب میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں شہباز، غور سے سنو، اپنے بعد کسی لڑکی کی زندگی برباد مت کرنا۔ اگر وہ اولاد نہ دے پائے تو قصوروار مت ٹھہرانا۔ شاید مسئلہ تم میں ہو، مگر الزام ہمیشہ عورت پہ لگتا ہے۔ میں تمہیں حقیقت بتا گئی ہوں، اب سکون سے جی لو۔ میری سابقہ بیوی یہ کہہ کر چلی گئی خاموشی سے، اور میں وہیں کھڑا رہ گیا، خود بخود پتھر بنا ہوا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو میں اندر سے ٹوٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل پچھتاوے میں ڈوب گیا۔ میں نے ایک وفادار عورت کو کھو دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اب باقی زندگی صرف ندامت میں گزرنے والی تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اسلامک سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔